دل کا جوہر ہی لامحدودیت رکھتا ہے. دل دریا سمندر ڈونگے کون دل اندیاں جانے ہو. یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، بلکہ آپ کو یہ حیدرآباد کے وعظوں میں بھی نہیں ملیں گی. نہ یہ کتابوں میں ملیں گی، نہ یہ وعظوں اور خطابوں میں ملیں گی، نہ یہ آپ کو عام جام محفلوں میں ملیں گی. حتیٰ کہ میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت سارے مشائخ حضرات کی صحبت اور سنگت میں بھی نہیں ملیں گی. اس لیے کہ جب بنیادی نقطہ ہی آپ نہیں پا سکے تو آ کے مشائخیت کا سفر آپ کیسے پورا کریں گے اور طے کیسے کریں؟ پہلے تو یہ بات طے ہونی چاہیے پانا کسے ہے. پانا اسے ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. ضروری ہے کہ بے حد کو پانے کے لیے اس جوہر کو استعمال کیا جائے جو حد کو قبول نہیں کرتا، اور وہ پورے وجود میں ایک دل ہی ہے. دل بے حد ہے، بے حد وسعتوں کا مالک. یہ بندے کے دل کی بات ہو رہی ہے، یہ تمہارے دل کی بات ہو رہی ہے جو لے کر تم میرے پاس آئے ہو. کیوں لائے ہو میرے پاس، یا میں کیوں آیا ہوں تمہارے پاس؟ صرف اس لیے کہ یہ ہیں دل لامحدود، ہو گئے ہیں محدود. تو آؤ اس لامحدود محمد الرسول اللہ کے قلب انور کی طرف متوجہ ہو کر ہم اپنے محدود دل کی محدودیت کو اتار کے اس کو لامحدودیت میں تبدیل کریں. یہ لامحدودیت کی طرف جائے گا تو یہ اپنی منزل کو پائے گا، اور وہ اس کی منزل کیا ہے؟ تطمئن القلوب، اطمینان قلب. اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب مطلب کی چیز ملے. دل جب تک حد میں ہے، دل جب تک حد میں ہے، محدود ہے، اس وقت تک دل اپنی اصل پر نہیں ہے. ہر وہ شے جو دل کو لامحدود کرے، دل کی حد کو توڑے، دل کو کشادگی عطا کرے، ہر وہ شے جو دل کو وسعت عطا کرے اور دل کو پھیلائے بڑھائے، ہر وہ شے جو دل کی محدودیت کو ختم کر کے لامحدودیت کی طرف دل کو لے جائے، سمجھ لیں وہی دل کی غذا ہے. دل اسی سے اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ اپنی شان میں محدود نہیں ہے، لامحدود ہے. نہ وہ خود محدود ہے، نہ اس کی صفات محدود ہیں، نہ اس کی شانیں محدود ہیں، نہ اس کا ذکر محدود ہے، نہ اس سے تعلق رکھنے والی کوئی نسبت محدود ہے. بس وہ ہر لحاظ سے لامحدود ہے. تو جب ذاکر آدمی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ لامحدود ہو جاتا ہے، وہ لامحدود ہو جاتا ہے. اور یہی انسانیت کا سفر ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی ہے معراج انسانی کہ وہ محدودیت کو ترک کر کے لامحدودیت کی طرف سفر اختیار کرے. اور جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے، جب وہ اطمینان قلبی کی کیفیتوں کو پاتا ہے، ذکر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، تو جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ مطمئن در مطمئن در مطمئن در مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، بلکہ یاد رکھیں ہر ریاست کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے. تمہارے اس وجود کی ریاست کا بادشاہ تمہارا دل ہے. اگر تمہارا دل محدود سوچتا ہے تو تم بھی محدود ہو. اور جہالت اسی کو کہتے ہیں، محدود ہو جانا. جہالت کہتے ہیں محدود ہو جانے کو، کسی سوچ میں بند ہو جانا، کسی خیال میں قید ہو جانا، کسی عادت کی ہرس کے اندر مبتلا ہو جانا. کسی بھی گناہ کا عادی بن کر اس کی قید کے اندر محدود ہو جانا، اور اس قید کو اپنے اوپر سوار کر لینا اور اپنی زندگی کو اسی کے لیے وقف کر دینا. 500 گز کا پلاٹ آتا ہے، اس کے اوپر ایک بنگلہ بنتا ہے، پوری زندگی اسی خیال کے لیے وقف ہے. 15-20 لاکھ کی ایک کار آتی ہے، 12-15 لاکھ کی شادی ہوتی ہے. زندگی میں اگر بہت زیادہ آسائشیں حاصل کرنا ہو 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس 2-2.5-3 کروڑ کی جو دولت ہے
اس سے اس کو ایک بنگلہ لینا ہے، ایک گاڑی لینی ہے، اور چند آسائشیں ہیں جو اسے حاصل کرنی ہیں، اور ان آسائشوں کی ایک قید کے اندر اس نے اپنے دل کو مبتلا کر کے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اسی محدود خواہش کے لیے وقف کر رکھا، پھر اس کے پورا نہ ہونے پر پریشان ہے، بڑا پریشان ہے، پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں پڑ رہا، کبھی پوری نہیں ہو رہی۔ اور اگر اس سے صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو یہ کہے گا کہ میرا دل پریشان رہتا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ پریشان کیوں رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ پریشان رہتا ہے مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پریشان کیوں ہے۔ اب پریشان کیوں ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب آدمی کو اس کے مطلب کی چیز نہ ملے بلکہ اس کے الٹ ملے اور ملتا ہی چلا جائے، پریشان تو ہونا ہے اسے۔ خوشی کہاں ملے گی؟ جو بات تم سننا چاہتے ہو میں اس کے الٹ بیان کروں تو آپ خوش ہوں گے یا لطف آئے گا؟ آدمی کی جو طلب ہو، جب طلب کے مطابق ملے تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس کے الٹ ملے تو پریشانی ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کی طلب ہے اور دے رہے ہیں، اور دل کی طلب ہے اور دے رہے ہیں اسے، اور وہ ہونا چاہتا ہے لامحدود، بنا دیا ہے اسے محدود۔ وہ کرنا چاہتا ہے اسے یاد، اور ہمیں رہتا ہے اس کا غیر یاد۔ دل چاہتا ہے کہ سوائے رب کی محبت کے نقش کے دوسرا نقش نہ ہو، اور حقیقت میں سوائے محبت خداوندی کے سارے نقش دل پر چڑھے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ سوائے اس کے دوسرا کوئی نہ ہو، اور حقیقت میں سوائے اس کے ہر کوئی ہے۔ الٹ ہوا ہوا ہے معاملہ الٹ ہوا ہوا ہے۔ اس الٹ معاملے کی وجہ سے دل کو سکون نہیں، دل کو چین نہیں، دل کو آرام نہیں۔ اس آرام کی خاطر اس نے کہا اگر تو چاہتا ہے آرام آئے تجھے، اللہ آگاہ آ رہے، ہو جا آگاہ ہو جا، سوائے اللہ کی یاد کے اور سوائے اس لامحدود کے ذکر کے تیرا دل کسی اور کام کے اندر اطمینان محسوس نہیں کرے گا۔ بہت بڑی دولت ہے یہ ذکر خداوندی بہت بڑی دولت ہے۔ اور دولت میاں ایسے تو نہیں کمائی جاتی، دولت ایسے تو نہیں ملتی، اس کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ وہ آپ کہیں گے کہ آپ نے جو بیان کر دیا ہم نے سن لیا، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں ذکر اللہ کے بارے میں باتیں، اور مختلف محافل کے اندر بھی ذکر کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت سوال ہے ہمارا، ہم ہر ہفتے آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ اس پر بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ بیان سنتے ہی ہم ایسا کرنے نہیں لگ جاتے؟ یعنی بیان ہم نے سنا اور عقل نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ کہنے والا درست کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، شہادت دے دی کہ جو بات کہی گئی ہے وہ درست ہے۔ کیا کہا گیا؟ بے حد ہے وہ۔ آپ نے کہا جی جی ہے، بے حد ہے۔ پھر میں نے کہا ہمارے دل کو بھی بے حد ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا جی 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 بالکل بالکل۔ پھر میں نے ایک شعر پڑھا، دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے، دل تو دریاؤں اور سمندروں سے بھی زیادہ گہرے اور بے حد ہیں۔ آپ نے کہا جی 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 بالکل یہ بات ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، رب تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ آپ نے کہا جی جی یہ بات بھی صحیح ہے، رہتا ہے وہ۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ جب دل بے حد کا ذکر کرتا ہے مطمئن ہونے لگ جاتا ہے، محدود کو یاد کرتا ہے بڑا غیر مطمئن ہوتا ہے۔ آپ نے کہا جی 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 یہ بھی صحیح۔ بھئی ہر بات کی تصدیق تو کر رہے ہو،
کہہ رہے ہو کہ ہاں ایسا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کر کیوں نہیں رہے ہو؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو میدان تصوف میں کودنا ہی پڑے گا، آپ کو اس وادی کے اندر قدم رکھنا ہی پڑے گا، جاننا ہی پڑے گا، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہ ہے دنیا انا کی، اور جہاں کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے وادی فنا کی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ساری باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد جب آپ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں نا کہ آدمی اور رب کے درمیان رکاوٹ کیا ہے، تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں رب کی ذات اور بندے کی ذات دونوں کے درمیان اگر کہیں رکاوٹ ہے تو وہ خود بندے کی اپنی نفسانی انا ہے۔ یہی وجود انسانی ہے، اور اس وجود انسانی سے جنم لینے والی ایک انا ہے۔ جب تک بندے کی اپنی انا اس کو پانے کی خاطر نہیں ہوتی فنا، بندہ ہر بات کی تصدیق کرنے کے بعد بھی عملاً اس حال سے محروم رہتا ہے۔ تصدیق کرتا ہے ہر بات کی، لیکن اسے حال نہیں ملتا۔ حال اسے ملتا ہے جو اپنے آپ کو اور اپنی انا کو اس کی انا کے سامنے فنا کرتا ہے، اپنی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو آنکھ کو نظر آتا ہے کہ شاید خدا نہیں ہے، میں ہوں۔ تصوف کے بیانات ہوتے ایسے تھوڑے سے مشکل ہی ہیں، بار بار سنتے رہو گے تو یاد ہو جائیں گے۔ دیکھو، تم نے کہا خدا ہے، کہا اللہ ہے نا؟ اچھا، یہ جو تم نے کہا اللہ ہے، کیا دیکھ کر کہا؟ دیکھ کر نہیں کہا۔ کیا سن کر کہا؟ ہاں، سن کر کہا ہے، سن کر کہا ہے۔ جس گھر میں تم پیدا ہوئے، آس پاس کے لوگ، ماں باپ، والدین بتاتے آئے ہیں کہ اللہ ہے، بس ان سے سنا اور تم نے کہہ دیا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مکان ہے، اس مکان کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا نام ہے زید۔ مکان کے اندر بیٹھا ہے وہ۔ ایک آدمی مکان سے باہر نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا۔ آپ دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا مکان کے اندر زید ہے۔ آپ نہ مکان میں آئے، نہ آپ نے زید سے بات چیت کی، بس وہ آدمی نے آپ کو بتایا کہ اندر زید بیٹھا ہے، آپ مان گئے۔ یہ ہے تقلید، سن کے جان لیا، نہ آگے بڑھے نہ تحقیق کی۔ ایک نے بتایا کہ ہے، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ ہے عوام کا اللہ پر ایمان۔ بزرگ بتاتے آئے، ماں باپ بتاتے آئے، ماحول بتاتا آیا کہ اللہ ہے، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ سب کہہ رہے ہیں زید ہے، زید ہے، ذرا گھر کے قریب جا کر اس کی آواز تو سنوں کہ ہے بھی کہ نہیں۔ جب آپ گھر کے قریب آئے تو زید باتیں کر رہا تھا، کچھ بول رہا تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا تو موسیٰ نے اللہ کی آواز سنی۔ جب موسیٰ نے اللہ کی آواز سنی تو اب یہ جو سن کر ایمان ہے، یعنی بات کر کے بات کو اپنے کانوں سے سننا، یہ اگلا درجہ ہے ایمان کا۔ جب وہ مکان کے قریب آیا تو زید بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، تو زید کو اس نے بولتا ہوا سن کر جب اس نے زید کا ہونا مانا تو اب یہ ماننا اور وہ ماننا، یہ ماننا اور فرق ہے۔ آواز دلیل بن رہی ہے کہ زید ہے، یہ ہے علماء کا ایمان۔
عالم جب اسے مانتا ہے دلیل سے مانتا ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے اس کے پاس، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے، جب اس آدمی نے دیکھا کہ بھئی زید باتیں کر رہا ہے تو اس کے اندر تجسس بڑھا، موسیٰ میں بھی بڑھ گیا تھا، جب موسیٰ میں تجسس ہوا تھا، اللہ باتیں کرتا تھا موسیٰ سے، تو موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے انکار کر دیا تھا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو معراج پہ دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار کرا دیا۔ تو اب یہ جو دیدار والا ایمان ہے وہ کانوں سے سننے والے ایمان سے تو بڑھ کر ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ زید کی آواز باہر سے سنی، دل چاہا کہ کیوں نہ دیوار کراس کر کے یہ دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھوں کہ زید ہے۔ اس نے کوشش کی، دستک دی، دروازہ کھلوایا، جب دروازہ کھلوا کر اندر دیکھا تو زید صحن میں بیٹھا تھا۔ اب اس ایمان میں فرق ہے، وہ جس نے وہاں سن کر مانا وہ اور بات تھی، جس نے قریب آ کر محسوس کیا کہ اندر بیٹھا ہے یہ اور بات ہے، پھر خود مکان کے اندر آ گیا اور زید کو بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ اور بات ہے۔ اچھا یہاں پر بھی باتیں ہیں، یہاں پر بھی باتیں ہیں۔ وہ کیا بات ہے یہاں پر؟ زید بیٹھا تو تھا مگر جس کمرے میں بیٹھا تھا وہاں اندھیرا تھا، تو اب یہ جان تو گیا کہ زید بیٹھا ہے مگر خد و خال نہیں دیکھ سکا۔ اور ایک وہ ہے جو رہتا ہی گھر کے اندر ہے، یہ تو دیکھ کر چلا گیا، پہچان نہ سکا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، اندھیرے میں تھا۔ جو اندر ہی رہتا ہے، صبح ہوئی تو زید باہر نکلا، سورج چمک رہا تھا صحن کے اندر، جب صحن میں زید آیا تو جو باہر کھڑا ہوا تھا اس نے چمکتے ہوئے سورج کے اندر جب زید کو دیکھا تو اس کی پہچان کچھ اور ہی ہوگی جس نے اس کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس طرح نہ پہچان سکا جیسے اس نے اس کو برآمدے کے اندر دیکھا تھا اندھیرے کے اندر۔ یاد رکھو وہ جو باہر بیٹھ کر سن رہا ہے کہ زید ہے، وہ عوام کے ایمان کی طرح ہے کہ انہوں نے سن کر بس کسی سے جان لیا کہ اللہ ہے، اور جو لوگ قریب آ کر زید کے بارے میں تحقیق کرنے لگے اور آواز سے جانا، ان کا جاننا ایسے جیسے عالم جانتا ہے دلیل کے ذریعے۔ اور پھر وہ جو مکان کے اندر آ گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے زید کو دیکھا، یہ دیکھنا ایسا ہے جیسے اولیاء اللہ دیکھتے ہیں کہ پردے ہٹ جاتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں درجے ہیں، اس میں بڑے درجے ہیں کہ کس ولی کو کتنے پائے کا دیدار ہوا اور کس مرتبے کا ہوا، کس کے کتنے پردے ہٹے، کس کے لیے کتنے نور روشن ہوئے، کس نے کتنے مراتب کو جانا، کتنے مقامات کو جانا، کتنی بلندیوں کو جانا، رب کی کتنی عظمتوں کو جانا، کون کہاں پہنچا، کون کہاں پہنچ۔ اس میں اتنے درجے ہیں کہ جس طرح رب تعالیٰ کی ذات بے حد ہے، اس کو پہچاننے کے درجے بھی بے حد ہیں، کوئی حد نہیں ہے، کسی لمٹ کے اندر آپ محدود نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پہچان حاصل کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر حضور کا مقام ہے، سب سے بڑھ کر حضور کا مقام ہے۔ لیکن حضور کے بارے میں بھی علماء بزرگوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا آقا نے دیدار کیا، شب معراج دیدار کیا، لیکن دیدار کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ دیدار سے فارغ ہو گئے، نہیں، رب نے دیدار کرایا تو حضور نے دیدار کیا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جس کا دیدار کیا جا رہا ہے وہ ہے رب، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضور غریب نواز اور غوث پاک اور اہل سنت کے جملہ مشائخ حضرات جو تصوف کا میدان رکھتے ہیں، اس میدان سے وابستہ ہونے والے ایک ایک فرد کے دل اور دماغ میں یہ عقیدہ اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے کہ جب تک ہم بے حد نہیں ہو جاتے ہم نے ایمان کی لذت کو پایا ہی نہیں۔ جب تک ہمارا دماغ بے حد نہ ہو جائے، جب تک ہمارا دل بے حد کی طرف نہ بڑھے، جب تک ہم اس بے حد والے فلسفہ تصوف کو نہ سمجھ سکیں
آپ کو ایمان کی چاشنی نہیں ملے گی، واللہ نہیں ملے گی، واللہ نہیں ملے گی، واللہ نہیں ملے گی۔ یہ سب خبریں ہیں جو محفلوں میں دی جا رہی ہیں، سنی سنائی خبریں ہیں، جو سوشل میڈیا پر دین کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ وہی ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو آ کر بتایا اور آپ نے سن کر کہا جی، نہ آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، صرف بس ایک خبر پہنچی، آپ نے تصدیق کر دی، اصل حقیقت سے آپ واقف نہیں۔ کسی نے بتایا زید اندر بیٹھا ہے، آپ نے کہا ٹھیک، حقیقت سے تو وہ واقف ہے جس نے اندر آ کر دیکھا۔ جب تک رسول پاک کی شانیں تم سن سن کر مانتے رہو گے، جب تک قرآن و سنت کی باتیں تم سن سن کر مانتے رہو گے اور خود آگے بڑھ کر قرآن و سنت کے اندر اتر کر، حضور کی شریعت کے اندر اتر کر، حضور کے دین کے اندر اتر کر، اور حضور کے لائے ہوئے ذکر اللہ کے پیغام کے اندر جب تک تم خود اتر کر جھانک نہ لوگے، تب تک تو پردہ ہٹے گا نہیں اور جلوہ ہوگا نہیں، جلوہ ہوگا نہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک جلوہ نہ ہو، جب تک تمہارے دل کی محدودیت ختم نہ ہو، اور جب تک تمہارا دل لامحدودیت کی طرف نہ بڑھے، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، نفس ظالم نہ مردہ، پردہ ہٹاؤ۔ یہ جو نفس ظالم نہیں مرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انا ہے، تمہارے وجود کی جو انا ہے، یہ تو فنا نہیں ہو رہی۔ تمہارے وجود کی جو انا ہے، یہ تو فنا نہیں ہو رہی۔ جس عادت کا رنگ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ تو نہیں اتر رہا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اس رنگ کے نہ اترنے کی وجہ سے جو لذت روحانی ہے، جو لذت قلبی ہے، جو لذت باطنی ہے، اس سے تم محروم ہو، اس سے تم قطعاً محروم ہو۔ دیکھو، میں نے ایک بات شروع کی تھی، پھر چھوڑ گیا، دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ہر ریاست کا ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ اس وجود کی ریاست کا بادشاہ بھی قلب ہے، دل ہے۔ کیا ہے؟ اور سنو، دل پر جو رنگ چڑھا ہوا ہے، وہی رنگ زبان سے جملوں میں نکلے گا، آنکھ سے نظروں میں نکلے گا، کان میں وہی رنگ اترے گا، ہاتھ سے وہی بٹے گا، وجود سے وہی چھلکے گا۔ بادشاہ کا رنگ بادشاہ کے ملک کے جھنڈے میں جھلکتا ہے، اس کی فوج میں جھلکتا ہے، اس کی رعایا سے ٹپکتا ہے، اس کے قانونوں سے نیچے منتقل ہوتا ہے۔ بادشاہ کی پوری پارلیمنٹ، ملکہ برطانیہ، اس نے پارلیمنٹ بنائی، اس پارلیمنٹ نے ایک فوج بنائی، اس فوج نے دنیا بنائی۔ جہاں جہاں وہ فوج گئی، وہاں وہاں ان کا نقش گیا، ان کا رنگ گیا، ان کی زبان گئی، ان کا کلچر گیا۔ آج تک ان کے کلچر کا سکہ بولتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ مضبوط تھا، جو برطانیہ کا بادشاہ تھا وہ مضبوط تھا۔ جب آپ مضبوط تھے، آپ کا رنگ تھا، محمود غزنوی کا رنگ تھا، شہاب الدین غوری کا رنگ تھا، صلاح الدین ایوبی کا رنگ تھا۔ مجھے تو اس بات سے بھی بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ اگر گئے ہوئے صلاح الدین ہی کو آپ نے واپس لانا ہے دعائیں مانگ مانگ کر کہ مولا کوئی صلاح الدین بھیج دے، مولا کوئی محمود غزنوی بھیج دے، مولا کوئی شہاب الدین غوری بھیج دے، اگر آپ نے دعاؤں میں بھی انہی پرانوں کو مانگنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی قومیت کی کوکھ بانجھ ہو چکی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ میں کوئی صلاح الدین پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہی پرانا مانگو، وہی مانگو پرانا۔ حالانکہ اصل جو صلاح الدین تھا وہ شہاب الدین غوری کو مانگ مانگ کے نہیں بنا،
وہ کیسے بنا؟ وہ جو بات میں پہلے کر گیا ہوں وہی راہ ہے بننے کی، کہ جب تک تو اپنے دل کو مضبوط نہیں کرتا اور محدودیت کا رنگ اتار کر لامحدود نہیں ہوتا، اس وقت تک تو نے صلاح الدین کیا بننا ہے، تو بندہ بھی نہیں بنتا۔ اپنی حقیقت گول تو، ہمارے مشائخ کہتے ہیں، اپنی حقیقت گول تو تلاش کر، اپنی حقیقت گول تو، بیکو نہ اسلو پھول تو، رکھ یاد ساڈا بول تو، آنی نہ شک ہے محض پک، آہن کلندر روز و شب، پہنچی خودی میں خود غرق۔ اپنے آپ کو پہچان، ادھر ادھر نہ جا، اپنے اندر اتر، کہیں باہر مت جا، اپنے آپ میں غور کر، کسی اور میں غور نہ کر، اپنے آپ میں محنت کر، کسی اور پر دھیان نہ دے، اور سن آخری نتیجہ دیتے ہیں، تجھے جو کچھ ملے گا اپنے اندر اتر کر ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے 40 گزر گئے، 50 گزر گئے، 60 کا بھی ہو گیا، تو پریشان ہی رہا، اطمینان نہ مل سکا۔ اور جس کا درس، جس کی آواز اور جس کا ایک جملہ تیرے دل کو مطمئن کرے یا اثر کرے، اگر اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تجھے متاثر کرتا ہے اور تجھ پر اثر کرتا ہے، تو سن، اگر بوری کا چاول کا ایک دانہ تجھے ذائقہ دے رہا ہے تو پوری بوری، اگر دیگ کا ایک نوالا تجھے لذت دے رہا ہے تو پوری دیگ۔ معلوم ہوا جس کی بات تجھے اطمینان دے رہی ہے، اگر تو وہ کام کر گیا تو پھر تو چھا جائے گا۔ اگر تو کر گیا کام، آگے بڑھو، اور اگر تو کام نہ کر سکا اور کام تو نہ کر پایا تو پھر تو بات ہی ہے نا، بات تو بنتی ہے کام سے۔ ہائے ہائے، کیا ریاست کی بات ہو رہی تھی، بادشاہ کے رنگ کے جھلکنے کی بات ہو رہی تھی، اور ریاست کے بادشاہ کا جو رنگ ہوتا ہے وہی سارا ریاست میں چھلکتا ہے اور ریاست میں نظر آتا ہے۔ تیرے دل کی جو پوزیشن ہے، تیرے دل کی جو پوزیشن ہے، وہی پوزیشن تیری زبان میں جھلکے گی، تیری کان سے، تیرے ہاتھ سے، تیری آنکھ سے، تیرے وجود کے بال سے، اسی دل کے اثرات نمایاں ہوں گے، اور کسی چیز کے نہیں۔ محنت کرنی ہے تو دل پر کر، محنت کرنی ہے تو دل پر کر۔ اور بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں، درس کی اور پیغام کی طرف آتا ہوں۔ یاد رکھیں، میدان روحانیت میدان جسمانیت سے بالکل الٹ ہے۔ میدان روحانیت میدان جسمانیت سے الٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ، جسم دکھتا ہے، روح دکھتی نہیں، جسم کی حد ہے، روح کی حد نہیں، جسم مرتا ہے، روح مرتی نہیں، جسم کا وزن ہے، روح کا وزن نہیں، جسم سماتا ہے، روح سماتی نہیں، جسم کٹتا ہے، روح کٹتی نہیں، جسم کی ایک سمت ہے، روح کی کوئی سمت نہیں، اور جسم شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، روح کا نہ شروع نظر آتا ہے نہ ختم نظر آتا ہے۔ ہاں، ایک بات میں اشتراک ہے دونوں کا، جسم کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی لذت ہے، روح کی بھی لذت ہے، جسم کی بھی زندگی ہے، روح کی بھی زندگی ہے۔ پھر اس میں ایک فرق ہے کہ جسم محتاج ہے زندگی میں روح کا، روح زندگی دیتی تو ہے، خود جسم کی محتاج نہیں ہے۔ اگر جسم میں روح نہ ہو، جسم مر جاتا ہے، روح کو جسم مل جائے تو ظاہر ہوتی ہے، نہ ملے تب بھی قائم رہتی ہے، مرتی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں روح نکل گئی، یہ نہیں کہتے روح مر گئی، کہتے ہیں روح نکل گئی۔ بھئی کہاں گئی؟ روح نکل کے کہاں گئی؟
जवाब आता है, रूह निकल के एक नए मकाम में चली गई, चलो यूं कह लो। उसकी मिसाल ऐसे है, दूसरा मौजू शुरू हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी। बच्चा माँ के पेट में होता है, वहाँ रूह आती है। बच्चा माँ के पेट में होता है, वहाँ रूह आती है। तो माँ के पेट में आती है, दुनिया में साथ चलती है, जब निकलती है तो निकल के फिर कब्र में चली जाती है। वो कब्र वाला फिर जिंदा हो जाता है। आगे बढ़ो। कब्र में जो मौजूद होता है मैयत, वो फिर जिंदा हो जाता है कब्र के अंदर। और जो आदमी कब्र की ज़िंदगी पर यकीन न रखे वो मोमिन कहाँ। माँ के पेट में रूह आई बच्चे के अंदर, फिर वो इस वजूद में आई, ये जो मेरा वजूद है, तुम्हारा वजूद है। रूह वही रही, जिस्म बदलता रहा, नए से नया बनता रहा। जब कब्र में जाएगा बंदा, कब्र में भी उसको नई ज़िंदगी मिलेगी, एक नया वजूद मिलेगा, एक नया वजूद मिलेगा, एक नया माहौल मिलेगा। वो फिर आगे की बातें हैं, वो बड़ी बातें हैं। आओ उसी बात की तरफ पलटते हैं जिससे हमने आगाज़ किया था। रब ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह रहो, दिल मुतमईन रहते हैं उस बेहद यार का जिक्र कर करके। अला बिज़िक्रिल्लाह, मैंने अल्लाह का तर्जुमा किया बेहद ज़ात। अल्लाह का तर्जुमा बेहद ज़ात, जिसकी कोई हद नहीं। और जब तक ये बात आपके दिल और दिमाग में नहीं टिकेगी, पहला सिरा आपके हाथ में नहीं आएगा तौहीद का। और कमाल तौहीद यही तो ईमान है। मोमिन अगर तौहीद को ही नहीं जाना, कैसा मोमिन है। मैदान तौहीद में खड़ा करना और मैदान तौहीद में खड़ा करके रंगे तौहीद को मोमिन के अंदर उतारना, यही तो ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन है, यही तो बाबा फरीद का मिशन है, यही तो हुजूर गौसे ज़मा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मिशन है, यही तो बहाउद्दीन नक्शबंद का मिशन है, यही तो ख्वाजगान कुल सलासिल के औलिया बुजुर्गों का मिशन है कि बंदे मोमिन में रंगे तौहीद इस तरह पैदा किया जाए कि ये तौहीद में हो और तौहीद इसमें हो। और रंगे तौहीद इसकी अना को फना कर दे, इसकी अना को फना कर दे। जब तक इसकी अना फना ना होगी, ये अपने आप को बड़ा गरीब समझेगा, और जब इसकी अना फना होगी बड़ा अमीर समझेगा। एक छोटी सी दास्तान सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि मुझे और आपको उस बेहद ज़ात के ज़िक्र की तौफीक मिले। मैं उस बेहद ज़ात से आजिज़ाना इल्तिजा करूँगा कि हमारी इस खानकाह को दरसे तौहीद आम करने वाली खानकाह बना दे। यहाँ आने वालों को सच्चा तौहीद का पैगाम मिले, इश्क़ रिसालत का पैगाम मिले, हुब्बे औलिया अल्लाह का पैगाम मिले। यहाँ आने वाले बाअदब बनकर जाएं, उनके अंदर अदब हो, ताज़ीम हो, उनके अंदर तक़वा और तहारत हो, और दीन को आगे फैलाने और दीन की खिदमत करने का जज्बा हो। छोटी सी दास्तान सुना कर कि जिनकी अना फना हो जाए वो बड़े अमीर हो जाते हैं, और अना फना ना हो तो बड़े गरीब होते हैं, और गरीब आदमी का जीने को दिल नहीं चाहता। इसी तरह का कोई गरीब आदमी ख़ुदकुशी कर रहा था, पहाड़ से अपने आप को गिरा रहा था, फेंक रहा था अपने आप को पहाड़ से, और कहने लगा, मौला इस गुर्बत की और बदहाली की ज़िंदगी से मौत बेहतर। मैं मरना तो नहीं चाहता था, मगर गुर्बत मार रही है, मैं जीना चाहता था। मैं नौजवान हूँ, मैं जीना चाहता था, मगर क्या करूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, ना कुछ कमाता हूँ, ना रोज़गार है। अलग अलग बड़े शिकवे किए उसने, जो आजकल तकरीबन हर बंदे की ज़बान पर मौजूद हैं, कोई नई बात नहीं है। वो सारे शिकवे करके जैसे उसने अपने आप को गिराने की तरफ कदम बढ़ाया, तो उसकी किस्मत अच्छी थी, करीब ही कोई सो रहा था जिसकी अना फना थी।
قریب کوئی بڈھا سو رہا تھا. اس نے کہا نوجوان جا رہے ہو اللہ کے پاس؟ اس نے کہا جی. بڈھے نے کہا بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو, مر رہے ہو, میرا ایک کام تو کرو, تمہاری آنکھیں مجھے بڑی پسند آئی ہیں, بیچتے ہو؟ تو نوجوان نے کہا عجیب تم نے بات کر دی, آنکھیں بھی کوئی بیچتا ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تو مر رہا ہے نا, تیرے کس کام کی, 15-20 ہزار میرے سے لے, میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے بیچ تو دے. تو اس لڑکے نے کہا بڑھاپے میں عقل سٹک گئی ہے تمہاری, چشتیہ مسجد کی کمیٹی کے لگتے ہو تم, عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے, آنکھیں بھی کوئی بیچتا ہے, 15,000 کیا 15 لاکھ میں بھی نہ بیچوں. بڈھے نے کہا چلو میں رقم بڑھاتا ہوں, دونوں آنکھیں دے دے, میرے پاس ایک پلاٹ ہے 2 کروڑ کا ہے, 1 کروڑ کی یہ آنکھ, دوسرے کروڑ کی دوسری, 2 کروڑ کی 2 آنکھیں دے دے. اس نے کہا 2 ارب کی بھی نہ دوں. اور بولو, آگے بولو. بوڑھے نے کہا یار تو چڑ گیا میاں, ضد میں آ گیا تو, میرے خیال ٹھیکیداری کرتا تھا, چل آنکھیں نہیں خریدتے, 2 کان ہی دے دے یار 2.5 کروڑ کے. اس نے کہا 2.5 ارب میں بھی نہ دوں, کان دے دیے ہوتے تمہاری بکواس کون سنتا, یہ کانوں کا تو کمال ہے. بوڑھے نے کہا اچھا چل زبان ہی دے دے یار. زبان کا بھی اس نے انکار کر دیا, ہاتھ مانگا وہ بھی انکار کر دیا. بوڑھا قیمت لگاتا گیا, ایک ایک عضو مانگتا گیا, اربوں پہ بات چلی گئی, بال ایک بھی نہ دیا اس نے, سودا اربوں کا لگ گیا. کو 10-12 ارب کی جب اس نے بولی لگا دی اور نوجوان نے ایک بھی چیز نہ بیچی, تو بوڑھے نے کہا افسوس کی بات ہے 12 ارب کے سامان کی ملکیت رکھتے ہو اور پھر بھی غریب. 12 ارب کی باڈی اور ملکیت کا سامان بولی لگنے پہ بھی نہ بیچا, پھر بھی غربت کے شکوے. انمول آنکھیں, انمول کان, انمول ہاتھ, جس اس پہ نظر ڈالو اربوں خربوں کا, اتنے مہنگے ہونے کے باوجود بھی کلاش. میاں تم کود ہی جاؤ, تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں, تم وجود کے غریب نہیں, تم شعور کے غریب ہو. ہائے ہائے اے میرے حیدرآباد کی قوم, تم وجود کے غریب نہیں, تم شعور کے غریب ہو, تم جیب کے غریب نہیں, تم سمجھ اور علم کے غریب ہو. آؤ کسی اللہ والے کا دامن پکڑو تو تمہیں بتائے تم غریب نہیں, تم امیر ہو, بلکہ تم اتنے امیر ہو کہ اپنے وقت کے تم بھی غریب نواز ہو. غریبوں کو نوازو گے تم اگر تم اپنی امیری کو پہچان جاؤ. اگر تم اپنی امیری کو پہچان جاؤ تو تم غریب تو ہو ہی نہیں, غریبوں کو امیر بنانے کا گر آ جائے گا تمہیں. تو کہنے لگا بابا کہ میاں تم کود ہی جاؤ. اس نے جا کے بابا کے قدم پکڑے اور کہا آج سے پہلے میں انا میں تھا, شکوہ میرا مذہب تھا. آج سے پہلے میں انا میں تھا, شکوہ میرا مذہب تھا. اے درویش خدا تجھے خوش رکھے, تو نے ایسی بات کی کہ میں فنا ہو گیا. آج کے بعد شکوہ ختم, شکر شروع. جو دیا ہے اس نے پہلے اسے تو پہچان لوں, پھر وہ مزید بھی دے گا. جو دے رکھا ہے اس نے پہلے تو اس کی تو قدر کر لے. ہائے ہائے, اب قدر کرانے والے قبروں میں چلے گئے. اب یہ درس دینے والے اور دل کی بات بتانے والے محدود ہو گئے, کم ہو گئے. اصل میں یہ غربت ہے کہ جو دولت اس نے دے رکھی ہے پہلے اسے تو پہچان لے, پھر وہ مزید بھی عطا کرے گا. رب نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے شکر کیا تو میں اور دے دوں گا, اور اگر تم نے پہلے دیے ہوئے پر ہی کفر کیا, ناشکری کی, تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اور اس کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کا چین چھین لیتا ہے, دل کا آرام چھین لیتا ہے, دل کا سکون چھین لیتا ہے.
ہائے 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 ہائے، جہالت سے پیار ہو جاتا ہے، علم اجنبی لگتا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے جو اس نے دیا ہے تجھے اس کو پہچان، تو بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ تیری کوئی قیمت نہیں، انمول ہے تو۔ اپنی آنکھ کو پہچان، اپنے کان کو پہچان، اور ان سب کو بعد میں پہچاننا، پہلے اپنے دل کو تو پہچان، پہلے اپنے دل کو تو پہچان۔ اور وہ کہا نا، رکھ یاد ساڈا بول تو، میری ایک بات تو یاد رکھنا، کبھی خواب میں بھی یا نہ بھولیو، اگر تو اس راہ پر چلا تو تو کہے گا واقعی یار گرو نے گر بتایا تھا، گرو نے گر کی بات بتائی، گرو نے گر کی، یہ گر کی بات ہے۔ وہ کیا؟ اپنے آپ کو کبھی تم محدود نہ سمجھیو، اپنے آپ کو کبھی بھی تم محدود نہ سمجھنا، چاہے تیرا رستہ محمد الرسول اللہ والا ہو یا چاہے تیرا رستہ شر والا ہو، محدود نہ سمجھیو۔ یہ راہ بھی لامحدود ہے، یہ راہ بھی لامحدود ہے، چونکہ خیر اور شر دونوں اس کی طرف سے ہیں۔ اگر تو شر پر گیا لامحدود دور ہو جائے گا، اتنا کہ اندر ہوگا کمرے میں مگر وہ اندھیرے میں ہوگا، تو پہچان نہ سکے گا۔ اور اگر تو محمد کی راہ خیر پر گیا، اندر بھی ہوگا، وہ تیرے سامنے بھی ہوگا، اور خیر محمد کا نور بھی ہوگا، وہ چمک رہا ہوگا، تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا، بڑا قریب ہوگا، تو بڑا قریب ہوگا۔ اور اس قربت کا میں تجھے کیا بتاؤں، یہ قربت اور اس کی لذت کیا ہے میں تجھے کیا بتاؤں، نہیں بتا سکتا۔ صرف اسے ہی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جو بھوک سے مر رہا ہو، روٹی دور کر دی جائے، جو ننگا ہو جائے اور لباس دور ہو جائے، جس کی عزت چلی جائے، عزت دور ہو جائے اور اسے کوئی نہ پوچھے، وہ کچھ پہچان سکتا ہے کہ قربت کیا ہوتی ہے۔ کافر قیامت میں اسے دور سے دیکھیں گے، پہچان نہ سکیں گے، مومن اسے قریب سے دیکھیں گے۔ اور اس قربت کی پہلی کھڑکی تیرا دل ہے، اس دل کو یہی کھول لے، رکھ یاد ساڈا بول تو، جب تک تیرا دل محدود ہے تو رب سے دور ہے، جب تک تیرا دل محدود ہے تو رب سے دور، اور جب تیرا دل کھلا لا الہ تیرا ورد ہوگا، لا الہ تیرا ورد ہوگا، بس لا الہ کا ذکر کر، لا الہ کا ذکر کر۔ اور یہ جو لا الہ کا ذکر ہے اس کے ساتھ ایک فکر کر کہ جس کا یہ ذکر ہے وہ محدود نہیں، یہ ذکر بھی محدود نہیں، میں بھی محدود نہیں رہوں گا، میں بھی محدود نہیں رہوں گا۔ اللہ تجھے اور مجھے اس کی توفیق دے۔ تھوڑا کھلے ہو کر بیٹھو، لا کو ناف سے